دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے، یا دوسری جو سکل ہے وہ کیا ہے، یا دوسرا وہ ایسا کون سا کام ہے جو آپ کریں تو آپ کی کمیونیکیشن بہتر بن سکتی ہے، وہ ہے نان وربل کمیونیکیشن۔ اب نان وربل کمیونیکیشن کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا کہ نان وربل کمیونیکیشن میں باڈی لینگویج، فیشیل ایکسپریشنز اور اس کے ساتھ ساتھ جسچرز آتے ہیں۔ اب ان تین چیزوں کا استعمال کر کے آپ اپنی کمیونیکیشن کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں، یا اگر آپ کی کمیونیکیشن کے دوران آپ ان تین چیزوں کو، یا اوورآل جس کو ہم کیا کہتے ہیں نان وربل کمیونیکیشن، اس کا استعمال نہیں کر رہے تو آپ کی کمیونیکیشن افیکٹو نہیں ہوگی۔ باڈی لینگویج از این امپارٹنٹ کمیونیکیشن ٹول۔ باڈی لینگویج جو ہے یہ بہت ہی امپارٹنٹ کمیونیکیشن ٹول ہے جسے استعمال کر کے آپ اپنی کمیونیکیشن بہتر بنا سکتے ہیں۔ یور باڈی لینگویج شوڈ ہیلپ کنوے یور ورڈز۔ آپ کی باڈی لینگویج آپ کے ورڈز، آپ کے الفاظ دوسرے بندے تک، یا آپ کی انفارمیشن دوسرے بندے تک پہنچانے میں آپ کی مدد کرتی ہے۔ ریلیکس لیگز اینڈ اوپن آرمز، یہ اب باڈی لینگویج کا مین جو امپارٹنٹ فیچرز ہے، آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لیگز جو ہے وہ ریلیکسڈ ہونے چاہیے اور اوپن آرمز ہونے چاہیے۔ اس کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا، اور وہ کیا تھا، اوپن باڈی لینگویج، اور دوسری کون سی چیز ہوتی ہے، کلوزڈ باڈی لینگویج۔ اگر آپ اوپن باڈی لینگویج کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کی کمیونیکیشن افیکٹو ہوگی۔ اگر آپ کلوزڈ باڈی لینگویج کا استعمال کریں گے تو آپ کی کمیونیکیشن بہتر نہیں ہوگی۔ فار ایگزامپل، آپ کسی انٹرویو میں بیٹھے ہیں، یا سامنے والے بندے کے ساتھ چیئر پہ بیٹھے ہیں، یا کلاس میں کھڑے آپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کلاس میں کھڑے ہیں، یہاں پر آپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں وائٹ بورڈ پر، لیکن وہاں پر آپ کے پیر ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، آپ نے ہاتھ اپنے جسم کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں اور ایک اسٹریٹ پوزیشن میں کھڑے ہیں، کلوزڈ باڈی پوزیشن کی حالت میں کلاس کے سامنے کھڑے ہیں اور پریزنٹیشن دے رہے ہیں، تو ایسے میں آپ کے کلاس فیلوز تک آپ کی بات صحیح طریقے سے پہنچیں گی نہیں، کیونکہ آپ اوپن باڈی لینگویج کا استعمال ہی نہیں کر رہے۔ اور اوپن باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے، جب آپ کلاس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یا انٹرویو میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو فار ایگزامپل آپ کلاس میں کے سامنے کھڑے ہیں، آپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں، تو بولتے وقت آپ ادھر سے ادھر موو کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر موو کر رہے ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں بوقت ضرورت، اور ساتھ ساتھ آپ اپنے ہاتھوں کا بھی استعمال کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر رہے ہیں، تو ایسے میں آپ کے سامنے والے جو بندے ہوتے ہیں، آپ کے آڈینس ہوتے ہیں، ان تک آپ کا پیغام ایزیلی پہنچ سکتا ہے، آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہوتی ہے۔ آپ کے الفاظ کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی لینگویج کے ذریعے بھی لوگ سن رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل آپ بات کہتے ہیں کہ ادھر سے بندہ گیا ادھر تک، تو ہاتھ کے اشارے سے بھی کہتے ہیں کہ ادھر سے بندہ گیا ادھر تک، ٹھیک ہے، تو آپ کے ہاتھ کا اشارہ آپ کے ورڈز کو مزید ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے، مزید آگے بڑھ کر آپ کا پیغام دوسرے لوگوں تک افیکٹو وے میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میک این آئی کانٹیکٹ ود دا پرسن یو آر کمیونیکیٹنگ۔ دو بندے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ بندہ اپنی آنکھوں کی جو ڈائریکشن ہے وہ ان کی آنکھوں کے ڈائریکشن پہ مرکوز کرے، ٹھیک ہے، یہ آنکھیں ملا کر ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں، ٹھیک ہے، تب جا کر ان کی کمیونیکیشن افیکٹو ہوگی۔ یہ بندہ اگر بول رہا ہے، اس بندے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے، تو ان کی آنکھیں
اس بندے کے آنکھوں پر مرکوز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، فوکسڈ ہونی چاہیے اس بندے کی آنکھوں پر. تو پھر اس بندے کو ریئلائز ہوگا کہ یہ جو بندہ ہے میرے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے اور ان کا پیغام ان تک اچھی طریقے سے پہنچے گا، کیونکہ یہ بندہ محسوس کرے گا کہ یہ بندہ مجھے اٹینشن دے رہا ہے اور میرے سے ہی بات کر رہا ہے. تو اس کے ذریعے سے ہم دوسرے بندے کے اٹینشن گریب کرتے ہیں اور اس بندے تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے باڈی لینگویج کی، اور پھر اس میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمیں اپنی آئی کنٹیکٹ مینٹین رکھنی چاہیے دوسرے بندے کے ساتھ جس سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس دوران اگر ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، وہ دوسرے بندے کے ساتھ آئی کنٹیکٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں آئی کنٹیکٹ کر رہے ہیں، یہ بندہ بول رہا ہے پرسن نمبر 1 اور یہ بندہ سن رہا ہے. تو جب یہ بندہ اس بندے کے ساتھ آئی کنٹیکٹ مینٹین رکھے گا، تو اس دوران اس بندے کو یہ نہ لگنا چاہیے کہ یہ مجھ کو گور کر دیکھ رہا ہے، بلکہ میرے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر میرے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے. اب دو چیزوں میں آپ لوگ ڈفرینس معلوم کر لیں تو آپ کو فائدہ ہوگا، آئی کنٹیکٹ اور سٹیئرنگ، ٹھیک ہے. ایک بندے کے ساتھ آپ آئی کنٹیکٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی دونوں آنکھیں دوسرے بندے کی دونوں آنکھوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آئی کنٹیکٹ. اور سٹیئرنگ کیا کہتے ہیں؟ جب دوسرے بندے کو آپ گور کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے چہرے کو کبھی آپ دیکھتے ہیں، کبھی اس کے باڈی کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، بولتے وقت، تو اس کو ہم سٹیئرنگ کہتے ہیں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ آئی کنٹیکٹ کے بجائے اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کے ناک کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کے چہرے کو بہت ہی فوکس کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ہی آکورڈ سچویشن ہوتی ہے، آپ کو سٹیئرنگ نہیں کرنی چاہیے، جسٹ آپ کو آئی کنٹیکٹ مینٹین رکھنی چاہیے. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ میل اور فیمیل میں بھی ڈیفرنس کریں. آیا آپ میل کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں یا فیمیل کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں؟ اگر میل کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو آئی کنٹیکٹ مینٹین رکھنی چاہیے. اور اگر سٹیئرنگ ہو بھی جائے، مطلب کہ ان کے چہرے کو آپ بار بار دیکھیں اور اس بندے کو ایسا محسوس ہو جائے کہ یہ مجھے سٹیئر کر رہا ہے، مجھے گور کر دیکھ رہا ہے، تو ایسے سچویشن میں یہ چیز کچھ لیول تک ایکسیپٹیبل ہو سکتی ہے. یہ اگر بندہ میل ہے آپ کے سامنے تو وہ اتنا زیادہ اس چیز کو محسوس نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ کسی فیمیل کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملانے کے بجائے اس کے چہرے کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو سٹیئر کر رہے ہیں، تو یہ جو فیمیل ہے ان کو یہ چیز آکورڈ لگے گی اور آپ کو برا تصور کرے گی. تو آپ کو چاہیے کہ یہاں پر آپ کو محتاط رہنا چاہیے. فیمیل کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر ان کے ساتھ بات کریں، نہ بجائے اس کے کہ آپ اس کو سٹیئر کریں، ان پہ سٹیئرنگ کریں، ٹھیک ہے. تو ان دو ڈیفرنٹ سچویشن کا ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ آیا میرے جو آڈینس ہے یا سامنے والا بندہ جو ہے یا بندی جو ہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے. میل ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہاں پر بھی ہمیں آئی کنٹیکٹ برقرار رکھنی چاہیے، مینٹین رکھنی چاہیے. وہاں پر بھی اگر آپ اس میل کو سٹیئر کریں گے تب جا کر ان کو یہ چیز بری لگے گی. لیکن اگر ہو بھی جائے تو اتنا آکورڈ کچھ حد تک نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر آپ کو بہت ہی زیادہ محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ آپ فیمیل کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو وہاں پر فیمیل کو یہ چیز محسوس نہ ہو کہ یہ مجھے سٹیئر کر رہا ہے اور مجھے ہراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا مجھ میں کوئی اور انٹرسٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس چیز کا آپ خیال رکھیں گے تو آپ بہتر انداز میں دوسرے بندے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر
کر رہے ہوں گے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، گڈ مارننگ۔ آج 7 مئی ہے اور اس ہفتے کی اس ویک کی ہماری دوسری کلاس ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے کلاس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کیسے ہم اپنی کمیونیکیشن کو بہتر بنا سکتے ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے اور کون سی ایسی چیزیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہم نے پڑھے تھے اور یہ ساری چیزیں ایسینشیلز آف کمیونیکیشنز کے نیچے ہم نے پڑھی تھی۔ اب آج کے اس لیکچر میں، آج کی اس کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے تیسری چیز، کون سی ایسی اسٹریٹجی ہیں، کون سی ایسی ٹیکنیک ہے تیسرے نمبر پر جو آپ اپنائیں، جس کا آپ استعمال کریں تو آپ کی کمیونیکیشن بہتر سے بہترین بن سکتی ہے۔ تو اگر آپ کلیئر ہو اپنے میسج میں اور کنسائز ہو تو آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہو سکتی ہے۔ بی کلیئر اینڈ بی کنسائز، اس کا کیا مطلب ہے؟ کلیئر تو آپ جانتے ہیں، جیسے کہ فرض کرو آپ کوئی میسج دوسرے بندے تک ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، اپنا پیغام دوسرے بندے تک پہنچانا چاہتے ہیں، انفارمیشن دوسرے بندے تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو وہ انفارمیشن کلیئر کٹ انداز میں آپ پہنچائیں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، کلیئر کٹ وہ چیز اس بندے تک کنوے کرنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ فار ایگزامپل ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ کنورسیٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کنورسیشن میں ہے، تو یہ بندہ اس بندے سے کہہ رہا ہے کہ میرا قرضہ واپس کرو، یہ بندہ اس بندے سے کہہ رہا ہے کہ میرا قرضہ واپس کرو، تو بجائے یہ کہ یہ کہیں کہ آج کل بہت مہنگائی ہے اور بہت سارے ایسے بڑی تمہید باندھیں 1 گھنٹہ اور پھر اس کے بعد اپنی بات کہیں کہ آپ کو میرا قرض ادا کرنا چاہیے، یا گول مول الفاظ میں یہ بندہ اس بندے سے کہے کہ آپ کو میرا قرض واپس کرنا چاہیے، تو آپ کا جو میسج ہے، آپ کا جو پیغام ہے، یہ اس بندے تک صحیح طریقے سے پہنچے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اگر بہترین انداز میں اس سے کہیں کہ میں نے جو آپ کو قرض دیا تھا، ڈائریکٹلی بس ان کو کہیں کہ میں نے جو آپ کو قرض دیا تھا، اب مجھے اس کی ضرورت ہے ان پیسوں کی، تو کائنڈلی برائے مہربانی آپ مجھے وہ واپس کر لیں، بس کلیئر کٹ انداز میں ان تک اپنا پیغام پہنچائیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ کنسائز ہے، کم سے کم بات کریں، کم سے کم بات کریں، ٹھیک ہے۔ چھوٹا میسج دوسرے بندے تک پہنچانے کی کوشش کریں، لمبا کریں گے، بڑھائیں گے اپنے بات کو تو آپ کا جو میسج ہے، آپ کا جو انفارمیشن ہے، وہ بیچ میں سے غائب ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے شیکسپیئر کا ایک کوٹیشن ہے کہ بریوٹی از دا سول آف وٹ۔ وٹ کسے کہتے ہیں؟ مزاح کو، طنز و مزاح کو، گپ شپ کو، جو مسخرے ہوتے ہیں۔ فرض کرو ہمارے علاقے میں نعیمی اور سعداللہ جو ہے، یہ مسخرے ہیں اور یہ مختلف پروگرامات میں گپ شپ کی محفل سجاتے ہیں، تو شیکسپیئر یہ کہتے ہیں کہ جب آپ طنز و مزاح کریں، گپ شپ کریں، ٹوکے کریں ایک دوسرے کے ساتھ، جس کو ہم پشتو میں ٹوکے کہتے ہیں اپنے علاقے میں کی زبان میں، کہ مجھے ٹوکے کوئی وہ بل سرا، تو اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ ٹوکے کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، تو یہ کہا جا رہا ہے آپ سے کہ بریوٹی از دا سول آف وٹ۔ بریوٹی، کم سے کم الفاظ کا استعمال جو ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کم سے کم اس الفاظ کا استعمال کریں گے تو آپ جو ٹوکا کریں گے، آپ جو کریک کریں گے، آپ دوسرے کے ساتھ جو مزاح کریں گے، تو اس میں سے تاثیر ہوگی، اچھی طریقے سے وہ بات دوسرے بندے تک پہنچے گی اور اس پہ ہٹ ہوگی اور آپ کا مطلب واضح ہوگا، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ دوسرے بندے تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو کنسائز رہیں، بات لمبی کرنے کے بجائے، بڑھانے کے بجائے چھوٹا میسج رکھیں، چھوٹی بات کہیں اور ڈائریکٹ کہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں، اور اس کا استعمال کر کے آپ بی کلیئر اینڈ بی کنسائز بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اف یو آر excessive with your words, the listener will either lose focus
or just be unsure as to what it is that you want. اگر بات بڑھائیں گے، زیادہ سے زیادہ بات کریں گے تو دوسرا بندہ جو سن رہا ہوتا ہے وہ آپ کی بات کو نہیں سمجھے گا، اور وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ بندہ مجھ سے کیا کہنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اپنی بات میں کنسائز رہیں، کلیئر رہیں، ڈائریکٹ بات کہیں.